السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ٹھہرے، وہ 3 روز تک غار میں ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ شان نزول یہ آیت نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سن کر کہا تھا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی ہی کتاب کہہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقولہ نقل کیا کہ اس میں ان کی کمال بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ قرآن پاک کی تحدید فرمانے اور فصاح عرب کو قرآن کریم کی مثل ایک سورہ بنا لانے کی دعوتیں دینے اور ان سب کے عاجز و درماندہ رہ جانے کے بعد یہ کلمہ کہنا اور ایسا ادائے باطل کرنا نہایت ذلیل حرکت ہے۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ کفار ان میں یہ کہنے والا یا نضر بن حارث تھا یا ابو جہل، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے۔ اگلی آیت کے مطابق بیان ہے کہ کیونکہ رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہو اور سنتے اہلیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجا جاتا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائے اور کوئی نہ بچے۔ ایک جماعت مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کیا کرتے تھے تو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ نازل ہوا، جس میں بتایا گیا کہ جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا۔ پھر جب وہ حضرات پھر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا اذن دیا اور یہ عذاب موعود آ گیا، جس کی نسبت اس آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بھی کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حقائقاً نقل کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں کہ آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگرچہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر نازل کر، اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ کس قدر معرض اقوال ہیں۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانتیں اتاری، ایک میرا ان میں تشریف فرما ہونا، ایک ان کا استغفار کرنا۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اور مومنین کو طواف کعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے تھے، جیسا کہ واقعہ حدیبیہ کے سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روکا گیا، اور ان کعبہ کے امور میں تصرف اور انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے کیونکہ مشرک ہیں۔ یعنی اگلی آیت میں ہے کہ یعنی نماز کی جگہ سیٹی اور تالی بجاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور یہ فعل ان کا یا تو اس سے اعتقاد باطل سے تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور یا اس میں شرارت ہے کہ ان کے شور سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہو۔ اگلی آیت کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ آیت شان نزول یہ آیت کفار میں سے ان 12 قریشیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے لشکر کفار کا کھانا اپنے ذمہ لیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے لشکر کو کھانا دیتا تھا۔ ہر روز 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ مال بھی گیا اور کام بھی نہ بنا۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی گروہ کفار کو اگر وہ مومنین کا سے ممتاز کر دے۔ اگلی آیت میں کہ دنیا میں آخرت کے ٹوٹے میں رہے اور اپنے مال خرچ کر کے عذاب آخرت مول لیا، یعنی کہ ان لوگوں نے نقصان ہی اٹھایا، اپنے مال یعنی کہ اونٹ وغیرہ بھی ذبح کیے، ان کو کھانا وانا بھی کھلایا اور نقصان بھی اٹھایا یعنی کہ آخرت کا۔ اگلی آیت میں مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام لائے تو اس کا پہلا کفر اور معاصی معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق ہوا مال کثیر ہو یا قلیل ہو، وہ غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ میں برتری قہر و غلبہ حاصل ہو۔ مسئلہ مال غنیمت 5 حصوں پر تقسیم کیا جائے، اس میں سے 4 حصے غانمین کے ہیں۔